آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم ایک حوالہ پڑھیں بائبل مقدس میں سے، نکالیں میرے ساتھ۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب اور 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آگے 11ویں آیت بھی پڑھتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ مڈ نائٹ سروس میں نے یہی حوالہ پڑھا اور میں نے وعدہ کیا کہ جو مین ہماری عبادت ہے اس میں بتاؤں گا، موضوع ہوگا میرا مسٹری آف مڈ نائٹ، آدھی رات کا بھید۔ یہاں فرشتہ آتا ہے گڈریوں کے پاس رات کے وقت، اور خداوند یسوع مسیح کی رات کے وقت مڈ نائٹ مبارک ولادت ہوتی ہے۔ کیوں آدھی رات ہی کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو بھید ہے نا، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، کیونکہ خدا نے اہم کام آدھی رات ہی کو کیے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ زیادہ وقت اگرچہ میں آج نہ بھی لوں، لیکن تھوڑا میں بتاؤں گا کہ آدھی رات کا بھید کیا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 11واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، جب مصر میں خدا کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، نا امید اور فرعون کی غلامی میں ظلمت اٹھا رہے تھے، غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی امید نہیں تھی، اور فرعون ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا خدا کے چنے ہوئے بلائے ہوئے لوگوں پر۔ لیکن بائبل مقدس میں یہ جو حوالہ میں نے آپ کو بتایا، اور آپ پڑھیں گے بھی اور لکھنے والے لکھتے بھی ہوتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے کہا موسیٰ کو کہ میں آدھی رات کو خود مصر میں جاؤں گا۔ یہ پڑھ لینا بعد میں آدھی رات کو خدا نے کہا میں مصر میں آدھی رات کو جاؤں گا۔ کیوں جاؤں گا؟ تاکہ میں ظلم کو بھی دیکھوں اور
आधी रात को मिस्र में खुद जाऊंगा ताकि मेरे लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाएं। सुबह क्यों नहीं खुदावंद आया? दोपहर को क्यों नहीं आया? शाम को क्यों नहीं आया? यहाँ लफ्ज़ लिखा है, खुदा ने मूसा को कहा मैं आधी रात को आऊँगा और मिस्र का विजिट करूँगा। और आपको ये बताता साथ साथ ही चला जाऊँ, फिर एंड पे भी बताऊँगा कि जब खुदावंद के लोग मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आज़माइश में होते हैं, खुदा खुद विजिट करता है। तारीकी बेशक नज़र आ रही होती है, ना उम्मीदी नज़र आ रही होती है। आपके सामने तारीकी ना उम्मीदी अंधेरा ही क्यों ना नज़र आता हो, लेकिन उसी वक्त खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं। उसी वक्त वो खुद आता है, विजिट करता है और अपने लोगों को आजाद करके ले जाता है, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। और फिर हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में को खास मकसद है। ज़बूर 119वां ज़बूर, उसकी 62वीं आयत 62, उसकी आयत में लिखा है, दाऊद बादशाह, ये पढ़ लें, आपने शायद गाया भी हो। वो कहता है मैं आधी रात को उठूंगा, दाऊद बादशाह, मैं आधी रात को उठूंगा और तेरा शुक्र करूंगा। आधी रात को उठूंगा, इसका कोई मकसद है ना? फिर बादशाह भी है, दाऊद मसा शुदा भी है, बुलाया हुआ भी है, लेकिन वो क्या कहता है, इस भेद से वो वाकिफ है। वो कहता है मैं आधी रात को उठूंगा और आधी रात को क्या करूंगा? तेरा शुक्र करूंगा, तेरी हजूरी में क्या करूंगा? आधी रात को उठ के दुआ करूंगा। इसका कोई मकसद है, इसका कोई भेद है, ये कोई मिस्ट्री है, उस पर मुकाशफा होगा, उससे समझ आई होगी, रूह कुद्स ने भी रहनुमाई की होगी कि आधी रात को उठो, आधी रात को दुआ करो, आधी रात को शुक्रगुजारी करो, आधी रात को वर्शिप करो। फिर आगे नए अहदनामा में आ जाएं तो अमाल की किताब 16वां बाब 25वीं और 26वीं आयत लिख लें, सुन लें। लिखा है कि पौलुस और सीलास जब कैद खाना में थे, मसीह की गवाही के इवज यीशु मसीह की खातिर उन्हें पकड़ा गया। उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें पकड़ लिया ताकि वो मसीह की गवाही ना दें। तो यीशु मसीह की खातिर पौलुस और सीलास जेल में थे और जेल में कैद खाना में ये आयत पढ़ें। लिखा है कि पौलुस और सीलास आधी रात को दुआ कर रहे थे और आधी रात को हम्द के वर्शिप कब कर रहे थे? आधी रात को। और दुआ कब कर रहे थे? आधी रात को। पौलुस और सीलास नए अहदनामा में भी, ना सिर्फ पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामा में भी, और आधी रात को जब वर्शिप कर रहे थे, जब दुआ कर रहे थे, ऐसा वक्त, ऐसी मिस्री है, ऐसी खुदा आवाज सुनता है। लिखा है कि जेल खाना की नींव हिल गई और वो आजाद हो गए और कैदी भी दूसरे भी आजाद हो गए और खुदा ने अपना जलाली काम किया। वो खुद भी आजाद हो गए और नजात का काम भी हुआ। दरोगा ने नजात पाली उनके वसीला से और वो खुद भी क्या हो गए?
آزاد. خدا نے بڑا معجزہ کیا. خاص اس میں بھید ہے, خاص اس میں آدھی رات کا بھید ہے, خاص یہ مسٹری ہے. خدا نے انہیں آزاد کر دیا آدھی رات کو. اور اگر ہم یہ غور کریں کہ آدھی رات کو اگر خدا کہے ہمیں کہ اٹھو حمد کریں, تعریف کریں یا دعا کریں, تو کیسا لگے گا؟ اور خدا یسوع مسیح کی ولادت کب ہوتی ہے؟ آدھی رات کو, رات کے وقت ہوتی ہے. اور جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کون سا ٹائم ہے؟ ورشپ کا. کون سا ٹائم ہے؟ دعا کا. کون سا ٹائم ہے؟ معجزات کا. کون سا ٹائم ہے؟ آزادی کا. کون سا ٹائم ہے؟ بڑی تبدیلی کا. خاص اس میں راز ہے اور خاص اس میں قوت ہے. روحانی پہلو اس کا یہ ہے کہ جب آدھی رات ہوتی ہے, اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ رات جب ختم ہوتی ہے تو ایک نئے دن کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے. ہاللویا. اور خداوند یسوع مسیح کی جب مبارک ولادت آدھی رات کو ہوتی ہے تو ایک نئے عہد کا, روشنی کے عہد کا, نور کے عہد کا, نئی امید کے عہد کا آغاز ہو جاتا ہے, کیونکہ رات ختم ہو جاتی ہے اور نیا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو آخری نبی خدا نے بھیجا, میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا, وہ آخری نبی کون بھیجا تھا؟ ملاکی. اور جب آخری نبی بھیجا خدا نے اپنے لوگوں کو پیغام, نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینا. نبیوں کے وسیلے سے خدا کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت تک یہ تقریباً 400 سال کا عرصہ, 4 صدیوں کا عرصہ خدا نے نہ کوئی نبی بھیجا, نہ خدا نے اپنی امت سے بات کی, نہ کوئی نبوت کی, نہ کلام کیا, بلکہ اسے تھیولوجین لوگ کہتے ہیں سائلنٹ پیریڈ. خدا خاموش ہو گیا. خدا نے اپنے لوگوں سے بات کرنا بند کر دی. لیکن خداوند یسوع مسیح کی جب مبارک ولادت ہوتی ہے, اس کا نام ہی کلام ہے. وہ خدا کا کلمہ ہے, وہ مجسم ہوا اور خدا نے پوری دنیا سے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کرنے کا آغاز کر دیا, کیونکہ کلمہ مجسم ہو گیا. اس لیے لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام ہی مجسم ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت جو آدھی رات کو ہوتی ہے, خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے لوگوں سے کلام کرنا, بولنا شروع کیا. نجات کا آغاز ہو گیا, نجات دہندہ آ گیا, خاموشی ختم ہوگی اور خدا کے ساتھ صلح ہو گئی اور میل ملاپ ہو گیا. وہ ناراضگی ختم ہوگی. اس لیے لکھا ہے اس کا نام کیا رکھنا؟ ایمانویل, جس کے معنی کیا ہیں؟ خدا ہمارے ساتھ صلح ہو گئی اس کے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے, اور تاریکی
اور خاموشی اور نا امیدی اور جہالت کا دور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ایک نئی امید، نیا آغاز اور نئے عہد کا کیا ہو گیا؟ آغاز، جسے ہم کہتے ہیں نیا عہد۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ نئے عہد کا، نئے دور کا، نئے سفر کا، نئی امید کا آغاز ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ عہد جو ہے، اس کا آغاز ہو گیا یسوع مسیح کی مبارک ولادت پر، لیکن مکمل کہاں ہوتا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ نیا عہد خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے باندھا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی کیا پائے؟ اس لیے ایماندار شادمان ہیں، اس لیے جن کا ایمان یسوع مسیح پر ہے وہ خوشی سے بھرے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اب ہم زندگی کے وارث ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم نوکر اور غلام نہیں رہے، فرعون کی غلامی یعنی شیطان کی غلامی سے کیا ہو گئے ہیں؟ آزاد ہو گیا۔ آدھی رات کو یسوع مسیح نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے وزٹ کیا اور ہمیں شیطان کی غلامی سے آزاد کر دیا تاکہ ہم اس کی ورشپ کریں، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تاکہ ہم اس کے گیت گائیں، تاکہ وہ ہمیں آزاد کر کے ہمیں قوت دے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر بحر کلزم ہوگا بھی تو وہ اسے کیا کر دے گا؟ بحر کلزم۔ مسیح پر ایمان جو لاتے ہیں وہ مایوس نظر آئیں تو یہ آدھی رات کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ آپ بھی مایوس ہوں، اب بھی ان کے پاس کوئی امید نہ ہو، اب بھی وہ ڈرے اور گھبرائے ہوں، اب بھی وہ خدا کی حضوری میں آنے سے گریز کرتے ہوں، اب بھی خدا کی حضوری میں آنے سے انہیں دلیری حاصل نہ ہوتی ہو۔ کئی لوگ آج بھی، شروع میں ایک شخص کو میں نے اپنے چرچ میں میٹنگ پریزائڈ کے لیے کہا کہ میٹنگ پریزائڈ کرو، تو مجھے نہیں پتا تھا اس نے گیت کون سا گوانا ہے، تو بڑا ان دنوں میں مشہور تھا، آ چکا ہوں تیرے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں آنکھیں اٹھا نہیں سکتا، اس طرح کر کے ہے، اور ہونٹ میرے کھل نہیں سکتے، اور میں ڈاڈا بدکار ہوں۔ میں نے کہا بھئی آئندہ میرے چرچ میں یہ گیت نہ گانا۔ ہم تو یہ گیت گاتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اب تو ہم دلیر ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں اور اس کے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور دلیری سے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم فرعون کی غلامی میں نہیں رہے۔ آدھی رات کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو گیا ہے اور اب تو ہم شیطان کو للکار رہے ہیں اور کہتے ہیں یسوع فاتح ہے اور ہم بھی فاتح ہیں۔ اب تو ہم دلیری سے دعا کرتے ہیں، اس لیے دلیری سے بلند آواز سے گیت گاتے ہیں، اس لیے حمد و ثنا کرتے ہیں، اس لیے اس کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے ہنستے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے آتے ہیں، روتے نہیں آتے، سسکیاں بھر کے نہیں آتے، ناامیدی کی حالت میں نہیں آتے۔ اور خدا، آخری بات، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رویا میں اور خواب میں کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے نا، خواب میں۔ خواب کب آتی ہے؟ جب ہم سوئے ہوں۔ اوکے، سوئے ہوں۔ یہ بھی بھید کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔
تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے۔ جب خاموشی چھا چکی ہوتی ہے، جب دنیا کا شور، دنیا کی ساری آوازیں خاموش، اور خاموشی کے وقت رات کو خدا جو اس کے پیارے ہیں، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ شاید آپ کو تجربہ ہوا، مجھے ہوا ہے۔ ایسے نہیں داؤد کہتا کہ رات کے پہروں میں میں اٹھتا ہوں، ایسے نہیں وہ کہتا کہ وہ مجھے آدھی رات کو کیا کرتا ہے، جگاتا ہے۔ میں آدھی رات، اسے پتہ ہے اس ساری خاموشی سے، جب دنیا خاموش ہے، گھر میں بھی خاموشی ہے، سارے ستے، لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مجھے تجربہ ہوا ہے، میں نے پہلے بھی چرچ میں بتایا تھا، کبھی کبھی رات کو ایسا خدا کا ہاتھ آتا ہے، برکت آتی ہے، اور رات کے پہروں میں میں اٹھتا ہوں اور مسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ مجھے تجربہ حاصل ہوا ہے، رات کی دعا، رات کی خاموشی میں اس کی ورشپ کا میں نے انجوائے کیا ہے، پھر میرے آنکھوں سے آنسو ہی آنسو بہتے ہیں، اور وہ آنسو کوئی دوسرا دیکھنے والا، اور نہ ہی دیکھے تو اچھا نہیں تے کہ ہمیں مگر مستے آنسو لوگ کی بھی کہندے نے ایک ہی نے دوسرے سامنے رون دی ضرورت نہیں، رونا ہے تو رات نو یہ خدا کے رو۔ تو میں نے دیکھا ہے، مسا جب آتا ہے آنسو بہ جاتے ہیں، شکر گزاری کے آنسو بھی، خوشی کے آنسو بھی، مسا کے آنسو بھی، خاموشی میں، اور خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے، رات کی خاموشی میں سرگوشی کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، دن چڑھنے والا ہے، ہاللیلویہ، نیا دن آنے والا ہے، نئی امید ہے اور نئی خوشی ہے، منزل قریب ہے، اور فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہیں سرفراز کروں گا، اور تم میرا جلال ظاہر کرو گے، بالکل گھبراؤ نہیں، میں تمہیں وزٹ کرتا ہوں۔ رات کے پہروں میں خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ یہ رات کے بھید، یہ مسٹری، اس میں بہت بھید ہے۔ غزل و غزلات کی کتاب آخری حوالہ دیتا ہوں، پھر ہم دعا کریں گے، کیونکہ آج کرسمس ہے، لیکن پھر بھی کرسمس کے دنوں میں ہم نے بائبل مقدس سے سیکھنا ضرور ہوتا ہے۔ غزل و غزلات کی کتاب لکھنے والے لکھ لیں اور اس کا لکھ لیں 5واں باب 2 آیت سے 6 آیت تک، یہاں کلیسیا، یہ جو غزل و غزلات کی کتاب ہے، غزلوں کی غزل، یہ شاعری کی کتاب ہے، غزلوں کی کتاب ہے، غزل الغزلات ہے، سب سے بڑی سپر غزل ہے یہ۔ اس لیے ایماندار افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے، زبور بھی گاتے ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں اور روحانی غزلیں بھی۔ کچھ لوگ شروع میں اب ان کو مکاشفہ مل گیا، کچھ لوگ ایسے چرچے تھے، وہ گیت نہیں گاتے تھے، غزلیں نہیں گاتے تھے، وہ صرف زبور ہی گاتے تھے۔ جب نئے عہد نامہ میں انہوں نے پڑھا کہ یہاں تو گیتوں کا بھی ذکر ہے، یہاں تو غزلوں کا بھی ذکر ہے، تو اب ہر چرچ میں گیت بھی گائے جاتے ہیں۔ نہیں تو اتنے وہ کیا کہنا چاہیے، انتہا پسند تھے، جس طرح یہودی لوگ جو ہیں نا، وہ 5 کتابوں کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے،
شریعت کی 5 کتابیں. تو ایسے چرچز شروع ہو گئے کہ جنہوں نے کہا زبور گانے کے سوا ہم نے کچھ گانا ہی نہیں ہے. لیکن نیا عہد نامہ ہے تو عہد بدل گیا ہے نا. پرانا عہد نامہ اور اب خداوند کے لوگ غزلیں بھی گاتے ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے, اور ہاں زبور بھی وہ گاتے ہیں. تو غزل و غزلات کی کتاب میں یہ خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کی محبت کا ایک اظہار کیا گیا ہے. یہاں پڑھ لیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. میں سوتی ہوں پر میرا دل, ہاں کلیسیا, یہ کلیسیا کی تصویر ہے محبت کی, کہ میں سو بھی جاتی ہوں لیکن میرا دل جاگتا ہے. کیوں جاگتا ہے؟ سوئی بھی ہے کلیسیا لیکن دل اس کا پھر بھی ہے, جاگ رہا ہے, ہوشیار ہے, الرٹ ہے. کیوں؟ وہ بھید سے واقف ہے, آدھی رات کے بھید سے واقف ہے, جو آدھی رات کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور آگے جا کے پڑھ لینا, یہ ساری آیات پڑھ لینا. میرا دل جاگتا ہے, میں سو گئی ہوں, اور پھر کیا کہتی ہے, میرے محبوب کی آواز. سوئے میں میرے محبوب کی آواز مجھے آتی ہے. جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو میرے محبوب کون ہے؟ کون؟ خداوند یسوع مسیح. سوئے میں میرے محبوب کی آواز آتی ہے, اور آواز کیا آتی ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول رات کو. اور یہ کلیسیا نے کیا کہا؟ اگر آپ نے یہ حوالہ پہلے نہیں پڑھا تو بتاتا ہوں. کلیسیا کیا کہتی ہے آگے سے؟ محبوب یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ کھول, لیکن آگے کلیسیا کیا بول رہی ہے کہ میں کیسے دروازہ کھولوں, میں کیسے دروازہ کھولوں, میں تو اب نہا چکی اور کپڑے میں نے وہ جو سلیپنگ پہن لیے ہیں, وہ شادی والے وہ سارے کپڑے میں نے چینج کر لیے ہیں, اور میں پھر یہاں لکھا ہے اب میں اپنے پاؤں کو کیوں دھوں خراب کروں. یہ پڑھ لینا بعد میں. اب میں پاؤں اپنے کیوں خراب کروں, میں نے پاؤں بھی دھو لیے ہیں اور میں آرام سے سو گئی ہوں. وہ جو کپڑے تھے دلہن والے, وہ راست بازی والے, وہ نجات والے, میں نے اتار کے ادھر پھینکے ہیں. اب تو محبوب تو مجھے آواز نہ دے, میں اٹھنے والی نہیں ہوں, اب میں سو گئی ہوں. اپنے پاؤں کو لکھا ہے, میں میلا کیوں کروں. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, یہ بھی کلیسیا ہے. پھر اس نے کیا کیا, پھر بھی وہ پیار کرتا ہے محبوب یسوع مسیح. رات کو لکھا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ سوراخوں کے اندر کیا. جب کوئی دروازہ نہ کھولے تو آپ نے دیکھا ہوگا بندہ ٹرائی کرتا ہے نا, ہاں کھولن دی یا اپنا ہاتھ آگے کرنے کی, یا تک مارن دی. پھر بھی خداوند پیار کرتا ہے. یہ دل کے دروازہ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا سوراخوں میں, اور اسے جنبش تو ہوئی. اور اس کو جب جنبش بھی ہوتی ہے, یہ بہت پیارا پڑھنے والا ہے, گھر میں جا کے آپ پڑھ لینا. جب سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو وہ کہتی ہے میرے دل اور جگر میں جنبش ہوئی ہے. جنبش تو ہوئی ہے,
लेकिन उठी नहीं है कलीसिया। तो जब उठी, फिर आगे क्या लिखा है पढ़ लेना। जब उठी तो वो कहती है मेरा महबूब जा चुका था। ये वक्त है, ये मौका है कि वो फजल करता है, वो मौके फराहम करता है। लेकिन अगर कलीसिया कहे कि नो 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 मैं तो सो गई हूँ, रात दे बारह ये यीशु जी तुसी की मेरे को लैन आ गए हो, रात दे 12 बजे यीशु जी मैं ताड़ी वर्शिप करा, रात दे 12 बजे यीशु मसीह तारीकी में मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलूँ, ना 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 ना। लेकिन खुदावंद, ये पढ़ लेना, खुदावंद फिर भी प्यार करता है। दरवाज़ा नहीं खोला, उसने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, जुम्बश हुई, रूह को भी जुम्बश हुई, दिल को जिगर को जुम्बश हुई, हरकत हुई। लेकिन देर हो चुकी थी और महबूब चला गया। और फिर ये बड़े भेद की बात है, ये जिस तरह मैंने कहा पढ़ लेना घर में जाके। जब महबूब चला गया, मौका ख़त्म हो गया, वो 10 कुमारी वाली बात ही देख लो, है ना। मशलें जलाई, सो गई, ओके, दूल्हा आ गया तो क्या होता है, फिर वो दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन उस वक्त कोई मौका था उसे अंदर जाने का? ये खुदा ने हमें खुला वक्त दिया है, ज़िंदगी में सेहत दी है, सांस बख्शे है। वो मौके हमारे लिए क्या करता है, फराहम करता है। तो जब देर हो जाए, एक मुहावरा है, ताकि मैंने सादगी से सिखाता हूँ ताकि आपको समझ तो आए ना। लिखा है, वो क्या मुहावरा है अपना पास्टर दी कवेले दियाँ, क्या है, कवेले दियाँ, कवेले दियाँ टकरा। चलो इन्ना को याद कर लो। जो वक्त लंघ जाए, कवेला वक्त गुजर जाए, जिंदगी का, जवानी का, इबादत का, वर्शिप का, दुआ का, तो फिर महबूब वो मौका जब हम महबूब से मिलने का ख़त्म कर दे, फिर बाद से टकरे। और इसने टकरे मारी, ये गज़लों गुज़लात में पढ़ लेना घर में जाके। वो क्या कहती है, जब महबूब चला गया तो मैं उठी, ओए ये क्या हुआ, मेरे महबूब यीशु ने कहा दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ, तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ, तेरे साथ रिफाकत रखने चाहता हूँ, तुझे नया जोर नई कुव्वत देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है। लेकिन वो वक्त जब गुजर गया, चला गया, तो बाइबल में पढ़ लेना, लिखा है फिर वो मारी मारी ढूंढती है और उसे पहरेदार मिल जाते हैं। रात का वक्त है ना, लिखा है पढ़ लेना कि मैंने पहरेदारों से पूछा, ये पहरा देने वाले रात को आजकल भी है, पुराने दौर में सिर्फ पहरेदार ही होते थे, कैमरे नहीं होते थे, ओके। तो उसने कहा, महबूब के लिए कहा होगा मेरा महबूब देखा है। और बाइबल में क्या लिखा है कि उन पहरे वालों ने उसे पकड़ा और मारा और उसे घायल किया। आज भी बड़े बड़े पहरे वाले जो खुदा की तरफ से थे, मुकर्रर नहीं हैं, पहरे वाले जो कलीसिया को कहते हैं हम पहरे वाले हैं, तुम्हारा पहरा देने वाले हैं, लेकिन वो सच्चे पहरे वाले नहीं होते, वो कलीसिया का बुरा हाल करने वाले होते हैं। वो कलीसिया को बाइबल में लिखा है घायल करने वाले होते हैं। उन्होंने मारा, बल्कि यहाँ तक लिखा है, कलीसिया कह रही है उन्होंने मेरी चादर भी क्या की, छीन ली, जलील कर दिया।
बेइज्जत कर दिया। तो फिर ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब में आखिर में लिखा है कि वो खुदावंद के पास पहुंचती है। ये आखिरी बात मैं बताता हूँ। और बाइबल मुक़द्दस में ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब में लिखा है, फिर वो कहती है अपने महबूब को, फिर रिक्वेस्ट करती है और दुआ करती है। पढ़ लेना पहले बाब में। फिर वो दुल्हन, वो महबूबा खुदावंद जो अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, जो जान लेता नहीं बल्कि अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जान लेने वाला नहीं, निकालने वाला नहीं, घायल करने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, जलील करने वाला नहीं। हमारा अच्छा चरवाहा तो अपनी भेड़ों के लिए जान तक भी दे देता है, और उसने जान दी। फिर वो लौटती है और कहती है, ऐ मेरे महबूब तू बता कि अपने गल्ला को कहाँ चराता है। कौन सा तेरा हकीकी गल्ला है जिसको तू चरा रहा है? वो झूठे चरवाहे नहीं जो खाल उतारते हैं, जो दूध पीते हैं, जो ऊन लेते हैं, जो जलील करते हैं, बल्कि ऐ महबूब, मेरे महबूब तू क्या कर, ये बाइबल में लिखा हुआ है, मुझे बता कि तू अपने गल्ला को कहाँ चराता है। कौन सा गल्ला है तेरा जिसमें तू खुराक देता है, जिसमें तू चारा देता है, जिस गल्ले को तू फीड करता है, तो मुझे बता। हालेलुया। फिर वो आगे महबूब क्या कहता है, यस, अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के, ये भी बाइबल की आयत है कि गल्ला के नक्शे कदम पर देख कि जो मेरा हकीकी गला है उसके नक्शे कदम क्या है, उस पर चलिया और वहाँ आपको राहत मिलेगी, वहाँ आपको खुराक मिलेगी। ऐसे नहीं, दाऊद कहता वो मुझे हरी हरी चरागाह में चराता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है और मेरी जान को भी बहाल कर देता है, और उसी से मुझे तसल्ली है, उसी की लाठी से और असा से मुझे तसल्ली मिलती है। वो गला, गला को ढूंढे, कहाँ गला महबूब चराता है, कहाँ हरी हरी चरागाह है, कहाँ राहत के चश्मे हैं, कहाँ अच्छा चरवाहा जो है खाना तकसीम करता है। ये बाइबल में लिखी बातें मैंने आपको बताई हैं। आज ये क्रिसमस आधी रात का भेद हम पर ज़ाहिर कर रहा है कि खुदा कलाम करता है, खुदा अपने लोगों से क्या करता है, बातें करता है, और हमने क्या करना है, उसके लिए दरवाज़ा खोलना है। हालेलुया। वो कहता अगर कोई मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलेगा तो मैं क्या करूं, अंदर आऊँगा और मेरा बाप भी मेरे साथ होगा। हालेलुया। यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह को हमारे अंदर होंगे। हालेलुया। तो ये आधी रात का भेद जब हम जान जाएंगे तो उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी आवाज़ को महसूस करेंगे और उसके लिए दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि इसी आयत में लिखा हुआ है कि वो कलीसिया को कहता है मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि शबनम से मेरी जुल्फ़ें जो हैं वो क्या हो गई हैं, तर हो गई हैं। ये बाइबल में लिखा है कि मैंने अपने दिल में आने की क्या दे,
لیکن سرائے میں کیا ہوا تھا آخری بات تاکہ آپ کو سمجھ آئے کرسمس کیا ہے. سارے لوگ نام لکھوانے آئے. اب ٹیبلو بھی پیش کرتے ہیں. جب یسوع مسیح کی باری آئی آپ نے اب بتانا ہے کیا جواب ملا یسوع مسیح کو. مقدسہ مریم لے کے کیا کہا جی نا سرائے میں ہاؤس فل. وہ کہتا میں تیرے دل میں آتا ہوں. کلیسیا کہتی ہاؤس فل. شخصی طور پہ کہتے ہیں میرے لیے دروازہ کھول میں دل میں کہتی ہاؤس فل. یسوع جی ہاؤس پہلے فل. آپ کو کیسے جگہ دیں ہاؤس فل ہے. آپ کو کیسے ہم اندر آنے دیں ہاؤس فل ہے. آپ کی باتوں کو کیوں اندر آنے دیں پہلے ہی باتوں سے ہاؤس فل ہے. زندگی کا مالک سرائے میں جگہ نہیں ہے. اور مقدسہ مریم نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر ہاللیلویا چرنی میں رکھ دیا. آج چرنی کی شان بڑھ گئی. اس وقت کو شان تھی چرنی کی شان تھی. چرنی تو خوبصورت لفظ ہے ہندی کا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی کھرلی. کھرلی دا بھی اس وقت ٹور سی لیکن ہون کھرلی دا کی بن گیا. بادشاہوں کے محل کی بھی زینت ہاللیلویا. اور چرنیاں سجائی جا رہی ہیں کیونکہ جہاں یسوع آتا ہے اسے سرفرازی مل جاتی ہے اور وہ عزت اور جلال بھی پاتا ہے اور اس کی حیثیت بھی کیا ہوتی ہے بدل جاتی ہے. پہلے وہ نوکر ہوتا ہے پھر وہ بیٹا بن جاتا ہے. پہلے گنہگار ہوتا ہے پھر راست باز بن جاتا ہے. پھر دل سے شکر گزاری نکلتی ہے کہ نہیں. پھر گیت نکلتے ہیں کہ نہیں. پھر حمد نکلتی ہے کہ نہیں. پھر دعا نکلتی ہے کہ نہیں کہ چلو رات کو نہیں تو صبح کو ہی صحیح چرچ. وہ تو جا کھل ہی جاندی ہے. خدا نے موقع بخش دیا. چلو رات نو جاگ نہیں کھل دی ہے. کئی کہندے نہیں ہیں سانو رات نو بالکل جاگ نہیں آندی. چلو نہ ہی آندی 8 دنوں چ بھی آندی ہے کہ نہیں. اتوار والے دن بھی آندی ہے کہ نہیں ہے تو ادوں بھی سوتے کہندے یہ ہوئی تے دن ہے ساؤن دا. ایکو ہی تے چھٹی ہوندی ہے جہدے چ سونا. ایک کوئی تے چھٹی ہوندی ہے جہدے چ اگر بھੈਣਾਂ ہون تے کہندی ہے تے کپڑے دھونے نے یہ تے بھانڈے سارے ہفتے دے. یہ ہوئی ہفتہ صفائی ہے جی. تے دوسرے مرداں نو پوچھو کہندے نے اے ہوئی تے مہماناں دا دن ہے. یسوع لئی کوئی جگہ ہے پتہ نہیں انہوں نے کیڑا دن ہوئے گا. اے ہوئی تے مہماناں دا دن ہے. اور میں نے ایک دفعہ کلیسیا میں سکھایا تھا انہوں نے تجربہ کیا تھا. میں مہماناں نو اتوار والے دن اگر آن نا بغیر دسن تو انہوں نے سزا دینی ہے. ان نویں لوگ کہیں گے سزا کی دینی ہے. انہوں نے سزا اے دینی ہے کہ اسی تو جانا چرچ تے تسی بھی ساڈے نال آ جاؤ چرچ. تے چرچ کر کے وہی ورشپ کر کے پھر تانوں کھانا کھواواں گے تے نال تسی ساڈے پکانا ہے کیونکہ تسی بغیر دسن تو آ گئے ہو ایویں وزٹ کر دے تو انہوں نے کہا نالے کھانا پکائیے تے نالے کھائیے. تسی بھی کھاؤ تے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے جاگنا ہے. آخری بات کر دوں متی کی انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے. 10 کنواریوں کی مثال جواب آپ نے دینا ہے کیونکہ آپ بڑا ٹیبلو بھی کرتے ہو اور سیکھتے بھی ہو اور سکھاتے بھی ہو. کیوں نہیں لکھا ہے جب دولہا آئے گا دوبارہ مبارک ولادت بھی آدھی رات کو ہی. آپ نے جس نے پہلے جواب دے دیا اس کے لیے اور نہیں تو تالیاں بجوا دوں گا. کس وقت آئے گا یسوع مسیح دوبارہ. کون سا ٹائم ہوگا آدھی رات. تالیاں بجائیں.
ये भी बाइबल में लिखी बातें हैं। आधी रात को धूम मच गई कि दूल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। वो भी आधी रात को ही आएगा। आधी रात का भेद देख लें। तो फिर जिन्होंने तैयारी नहीं की, इस्तकबाल को नहीं निकली, 5 कुंवारियां, वो फिर शादी के जश्न में गई। आप जवाब दो, गई वो? चाहे मशले उन्होंने जलाई, जवाब दे, ताकि आप सीख जाएं। मशले जलाई, जिन्हें मर्जी गीत गाओ, शम्मे जलाएं, शम्मे जलाते रखना। उन्होंने शम्मे जलाई, ये नहीं कि जलानी नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ। 10 कुंवारियों ने मशलें जलाई। इस तरह आ जाओ, क्योंकि पादरी जरा 5 अलग अलग जोर देते हैं। 10 ईमानदार थे। 10 ने क्या किया? मशलों को, लेकिन मशलों की हद तक ही सन। कैंडल सर्विस की हद तक की सन, मोमबत्तियां दी हद तक की सन। अंदर उसकी मोहब्बत, उसका ऑयल, मसा, रोहुल कुद्स की मामूरी, रोहुल कुद्स के फल से खाली थे। मसले फिर आस्ता आस्ता क्या किया, क्या हो गए? बोझी गई, अंदर खाली था और शादी के जश्न में जाने। हमने क्या करना है? मशलें उसकी दूसरी आमद तक जलाते रहना है, उसकी गवाही देते रहना है, उसकी वर्शिप करते रहना है और उसे जलाल देते रहना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों कि आप मशलें जलाते रहें, उसकी आमद तक जलाते रहें, जब तक अब वो दोबारा नहीं ना आ जाता। हमने मशलें हाथ से छोड़नी, तेल भर दिया रहना, है ना। मैंने कलाम सुनाया था अपने चर्च में, शायद किसी ने ना सुना हो। ये ऑयल स्टेशन, गैस स्टेशन जब ख़त्म हो जाए गाड़ी में पेट्रोल, तो कहाँ से आप भरवाते हो जी? कहाँ से गैस भरवाते हो जी? पंप, गैस स्टेशन। ओके, हमारा रूहानी गैस स्टेशन कौन सा? चर्च है गैस स्टेशन है। अगर ऑयल खत्म हो गया, चर्च में आए, दोबारा रिचार्ज हो। हालेलुया! और उसकी इबादत करते रहें, उसे जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू।